الرحیم۔ گزشتہ ہفتے سے پہلے سے جو ہے جو مقالہ جو ہے جو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو ہے فتوح الغیب کی شکل میں جو ہمارے سامنے ہے، وہ مقالہ الخامسۃ الاربعون 45واں مقالہ، اس کا بیان شروع ہوا تھا اور اسی کے تسلسل میں آج یہ بیان ہے۔ تو اور یہ بیان کا جو مقالے کا جو عنوان رکھا، مترجم محترم نے جو عنوان رکھا، وہ مقالہ نعمت اور ابتلا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی آزمائشیں۔ تو اچھا، تو اب یہاں سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا ہفتہ ہے، یہ مقالے کا تسلسل چل رہا ہے۔ مصیبت میں مبتلا آدمی کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی تو جرائم کی سزا کے طور پر مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، کبھی گناہوں کو مٹانے اور ان کے میل سے پاک و صاف کرنے کے لیے کفارے کے طور پر ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ سونے کو آمیزش کے خالص کرنے کے لیے پگھلایا جاتا ہے۔ جب سونے کو جب صاف کرنا رہتا تو اس کو آگ میں ڈالا جاتا، تو اس کا جو میل وغیرہ وہ جو ہوتا وہ سوکھ کھٹ کے پھر وہ خالص سونا ہو جاتا۔ تو بولتے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی اپنے نیک بندے کو کسی مصیبت میں ڈالتا تو وہ اسی طرح پاک کرنا چاہتا ہے جیسا سونار سونے کو پاک کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ آزمائش سے گزر کے وہ جو برائی اور جو بھی گندگی ہے وہ اس کی صاف ہو جائے۔ کبھی عرفہ درجات اور علم دین و معرفت و قرب الہی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچانے کے لیے ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، تاکہ اس طرح وہ قرب و معرفت الہی میں صاحبان احوال و مقامات علماء کے زمرے میں شامل ہو جائے۔ تب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے امتحانات کے طریقے بتا رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی چیز کو جب عطا کرتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں کہ اس کی آزمائش ہے، وہ امتحان سے گزرنا پڑتا۔ تو اسی طریقے سے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مقامات و زمرے میں شامل ہوئے جن پر انواع و اقسام کی مخلوقات کے رب نے کرم کیا، اور آفات و بلیات کے میدانوں میں رفق اور الطاف خفیہ کی سواری عطا کی، اور ان کی حرکات و سکنات میں اپنی نظر لطف و کرم کی خنک ہواؤں سے آسائش بخشی۔ چونکہ امتحان و ابتلا یعنی امتحان اور اس کی آزمائش اور لطف و کرم میں بظاہر منافات ہے، اس لیے اس کا دفیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس ابتلا سے، اس آزمائش سے زجر و خیر کے ساتھ ہلاک کرنا مقصود نہیں تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جب کسی کے ساتھ کرم فرمانا چاہتا تو جب اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈالتا تو اس سے اس کو ہلاک کرنا مقصود نہیں ہوتا، دراصل اس کو پاک صاف کر کے، اس کو نکھار کے، اس کو اپنی محبت کی دولت سے نواز کے اپنے قریب کرنا چاہتا۔ تو جیسے مشہور روایتیں ہیں کہ جب انسان کو جب بیمار ہوتا تو یہ اس کی جو ہے اس کفارہ ہے، ہر چیز کا جو ہے بتایا گیا کہ یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتہا مصیبت ہے، یہ انتہا نہیں۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام کے اللہ یہ یقین کرتے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی اچھی نعمت عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پہ فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو دنیاوی محبت کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آہو بکا کا شروع کرتا ہے، چیخنا چلانا، موت کی پریشانی لاگو ہو جاتی۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نوازتا تو انہیں ان چیزوں کو اپنا امتحان سمجھ کے کہ اب میرے کو اس امتحان سے گزرنا ہے، تو اس کے اوپر ایک کیونکہ اب جیسے توکل کرنے والوں کی اور علم حاصل کرنے والوں کی جو امتحانات کے جو واقعات آپ دیکھیں، جو علماء جیسے جن مسائل سے گزرے، اولیاء اللہ جن مسائل سے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ عجیب و غریب ہے۔
اب جیسے کئی واقعات ہیں، جیسے منصور حلاج کا واقعہ ہے، تو بہلول دانا کے واقعات وغیرہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں بھائی یہ کیا ہوا ان کے ساتھ. نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے امتحانات تھے، اور وہ امتحانات میں وہ لوگ کامیاب ہوئے. کیونکہ جب محبت انسان کرتا تو اس کے لب پہ شکوہ اور شکایت نہیں آتی. جب زبان پہ شکوہ شکایت آ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اللہ سے بہت دور ہیں، آپ اللہ سے بہت دور ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے والا قلب، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اس کو دوستی رکھنے والا قلب کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتا. ہر چیز میں وہ اس کی رضا کی طلب کرتا ہے، اور ہر چیز میں وہ بھلائی تصور کرتا ہے، خواہ وہ ظاہر میں نقصان دہ نظر آئے، ظاہر میں کوئی تکلیف دہ نظر آئے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے، اور اس کو سمجھنا جو ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، مگر ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. دیکھیے، ایک بیٹا ہے، ایک بچہ ہے گھر میں، وہ شرارت کے اوپر اپنے ماں کے اپنے باپ کے مار بھی کھاتا، اور پھر پریشان ہوتے سب سے پہلے جا کے ان کی گود میں بیٹھتا. انہیں اس کو یہ یقین ہے کہ بھئی حالانکہ مار کھایا، ماں کا مار کھایا، باپ کی ڈانٹ کھایا، باپ کا وہ ہے، مگر جیسا اس کے اوپر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا بھوک جو بھی ہے، تو سب سے پہلے اس کو جو گود پسند آتی ہے وہ ماں باپ کی گود ہوتی. تو کم سے کم بندگی کا یہ معیار تو اپنا لو آپ. کم سے کم بندگی کا یہ معیار تو اپنا لو کہ بھئی جیسا ایک بچہ جو ہے ہر چیز کے لیے اپنی ماں کی طرف جا رہا، تو آپ بھی تو ہر چیز کے لیے خدا کی طرف. آپ ناراض کیسا ہو جا رہے ہیں؟ آپ ذری تکلیف کے اوپر آپ خدا سے دوری اختیار کر لے رہے ہیں. تو کم سے کم وہ معصوم بچے سے سیکھ لو آپ کے بھئی محبت کیا چیز ہوتی، کہ انہیں جو ہے ماں ماری بول کے جو ہے غصے سے گھر نہیں چھوڑ دیا، انہیں پھر پر ذری تکلیف ہوتی پھر وہی ماں کے پاس گیا جو تھوڑی دیر پہلے اس کے مار کھایا تھا، کیونکہ جانتا ہے کہ شفقت کرنے والی یہی میری ماں ہے، محبت کرنے والی یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، انہی کی محبت اور انہی کی شفقت سے میرے کو پروان چڑھنا ہے، میری حفاظت ہے، میں محفوظ ہوں ان ہاتھوں میں. بچے کو یہ کیسا تعلیم ملتی؟ یہ بچے کو کون سمجھاتا کہ وہ عمر میں کہ بھئی یہ ہاتھ تیرے لیے محفوظ ہیں؟ مگر بچے کو جب بچپن سے دیکھے، اب جیسا سب سے پہلے اس کو اگر کوئی محفوظ نظر آتی ہاتھ تو ماں یا باپ. تو کم سے کم اتنا تعلق تو اللہ سے رکھ لو آپ، اتنا تعلق سے تو رکھ لو کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے رکھتا اتنا تعلق تو آپ پیدا کر لو. پھر آپ کیسا خدا سے دور ہو جا رہے ہیں؟ آپ یہ شکوے شکایتوں کی دنیا میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کیوں اتنا دور ہو جا رہے ہیں؟ تو نہ انہیں جہنم کی پستیوں کی نظر کرنا مطلوب تھا، لیکن اس کے ساتھ برگزیدہ اور اعلیٰ مراتب پر فائز کیا کہ جب وہ لوگ صبر کے امتحان سے گزر جاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت بزرگ اور بڑی اعلیٰ منصبوں پہ ان کو فائز کرتا، ان کو بڑی شان و شوکت، ان کی دنیاوی اور آخر ہر عزت سے سرفراز فرماتا. ان کے ایمان کی حقیقت کو آشکارا اور شرک خفی کو یعنی اسباب و نعم اعتماد اور اس سے استناد کو توحید اور تجدید و خفا کے کھوکھلے دعووں اور نفاق سے پاک کر دیا. اب پہلے جو چیزیں بیان کرتے تھے سنانے کی حد تک ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو ان کے تجربوں سے نوازتا، اب اللہ تعالیٰ اس کی معرفت عطا کرتا، ان چیزوں کی حقیقت ان کو عطا کرتا. مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو ہے اب یہ انبیاء علیہ السلام ہے، یہ تو اب یہ ان کے لیے اتنے امتحانات کیوں ہوئے؟ تو صالحین ہیں یہ تمام کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب تم میرے سے دوستی کا دعویٰ کرا تو میرے شرائط بھی پورے کرنا ہے. یہ کیسی دوستی ہے کہ ذری تکلیف میں تم میرے کو بھول جا رہا؟ نہیں، یہ دوستی کی شرط نہیں ہے. دوستی کی شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہر حال میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب اس کے لیے یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا نظام ہے کہ ہم جو ہے کب راحت دینا کب تکلیف دینا یہ ہمارے فیصلے ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ صبر سے کام کر لو، صبر سے
کام لو، ہماری طرف سے منہ مت پھیرو، ہماری طرف سے دل میں کوئی کھٹائی مت لاؤ۔ پاک بندگی، اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کے طریقے یہی ہے۔ اور صفات خیریہ جلالیہ نیز لطیفیہ جمالیہ کے علوم اور اسرار اور انوار سے آراستہ کر دیا، یعنی جن کا نعمتوں کی موجودگی سے انکشاف نہیں ہو سکتا تھا، ان تمام کو راستہ آرام کر دیا۔ پھر جب یہ لوگ ظاہر و باطن کے اعتبار سے خالص اور ان کے اسرار پاکیزہ ہو گئے تو انہیں مخصوص مخلصوں میں شامل کر دیا۔ اب جب یہ تمام امتحانات سے گزرے تو پھر ان کو اپنے خاص مخلص دوستوں کی فہرست میں لا دیتا ہوں۔ یہ میرے مخصوص لوگ ہیں، یہ میرے منتخب لوگ ہیں، یہ میرے مصطفیٰ و مجتبیٰ لوگ ہیں، یہ میرے پسندیدہ، میرے سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ان کی تمام امتحانات سے جب انہوں گزرے اور ثابت قدم دیکھا، لغزش نہیں ہے، ہر حال میں ان کی عبادتوں میں کوئی رکاوٹ یا کوئی کیا بولتے کہ کراہت یا کسی قسم کا کوئی بالکل خاص اور پاک صاف عبادتیں دیکھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خاص مخصوص منصبوں سے نوازتا، جو کہ دنیا و آخرت کے اعتبار سے بارگاہ رب العزت کے ملازم اور مجلس رحمت کے ہم نشین ہیں۔ دنیا میں اپنے خلوق کے ساتھ اور آخرت میں اپنے اجسام کے ساتھ، دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ دنیا میں اپنے خلوق کے ساتھ اور آخرت میں اپنے اجسام کے ساتھ، یعنی دنیا میں جب تک رہے تو اپنے خلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا اپنے خلوق کو ہر چیز سے دور پاک صاف کر کے رکھے۔ اور جب آخرت نہیں گئی، کیونکہ وہاں پہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے۔ اب وہاں پہ آپ کو عبادتیں وغیرہ نہیں ہے، وہاں عبادت کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ذکر کرنا نہیں ہے۔ وہاں تو آپ جو یہاں کر لیے وہاں پہ اس کا جو ہے فائدہ اٹھانا ہے، وہاں صرف اور صرف تو وہاں پہ آپ جو ہے اپنے جسموں کے ساتھ رہیں گے۔ بڑی شان بتایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ کہ یہ لوگوں کے لیے شاندار تکیے ہوں گے، ان کی مسندیں ہوں گے، ان کے لیے کھانے کے لیے لوازمات ہوں گے، ان کو جو میوے ملیں گے، اور پھر جو یہ طلب کریں گے، میں جو دینے گا وہ تو قرآن سورہ یاسین میں وما یدعون، اور جو مانگیں گے یہ تمام چیزیں آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس کی تحقیق میں یہ ہے کہ کاملین کو آخرت کے کمالات دنیا میں مل جاتے ہیں۔ در حقیقت کاملین کو جو کمالات ظاہری طور پر، مثلا جنت کی نعمتیں، بدن کے ساتھ رویت باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیدار وغیرہ آخرت میں حاصل ہوں گی، وہ ان کو دل اور باطن کے ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہاں دیدار سر کی آنکھوں کے ساتھ ہوگا، اور یہاں دیدہ و دل کے ساتھ۔ یہاں روحانی کمالات ہیں، وہاں جسمانی لذات بھی میسر ہوں گی۔ یہاں کا انک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ جیسے حدیث شریف ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو بولے کہ اب یہاں پر ان کا معاملہ کیسا رہے گا کہ یہاں کا انک تراہ، گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہاں انک تراہ، اور وہ دیکھ رہا ہے، یقیناً تو دیکھ رہا ہے کا نظارہ ہوگا۔ یہاں ظاہر و باطن علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے کہ درمیان میں پردہ ہے، اور وہاں یہ دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تو درمیان سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور بصر و بصیرت کا ایک ہی حکم ہوگا۔ یہاں پر بصیرت کا الگ حکم ہے، بصارت کا الگ حکم ہے۔ کیا ہے مطلب؟ بصارت کا تعلق آنکھوں کی سر کی آنکھوں سے ہے، بصیرت کا تعلق قلب کی آنکھ سے ہے۔
اب زندگی میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک بصر ہے جو بصارت سے، اور ایک بصیرت ہے جو قلب سے تعلق ہے۔ بولتے کہ اب آخرت میں یہ دونوں ایک ہی ہو جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ امروز چون جمال تو بے پردہ ظاہر است، در حیرتم کے وعدہ فردہ برائے چیز، کہ جب آج ہی آپ کا جمال بے پردہ ظاہر ہے تو میں حیران ہوں کہ کل کا وعدہ کس لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ آفتیں ان کے دلوں کو شرک خفی، یعنی چھپا ہوا شرک، اسباب و خلق کی آمیزش اور ارادہ و خواہشات کی میل سے پاک کرتی ہے۔ غلبہ و مستی اور بے تمیزی کی بنا پر ہے، البتہ ہوش و تمیز کی صورت میں پردہ باقی ہے، مگر وہ اپنی صفائی اور لطافت کی وجہ سے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ پردہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر بہجت الاسرار میں ہے کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چشم سر کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ پیرانے پیر سرکار کے ایک مرید بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے زجر و توبیخ فرمائی اور دوبارہ ایسی بات کرنے سے منع کر دیا۔ خدام نے عرض کیا، حضرت زجر و نصیحت ایک علیحدہ چیز ہے، بات دراصل کیا ہے؟ کیا یہ اپنے وعدے پر حق پر ہے یا باطل پر؟ بولے آپ جو اس کو نصیحت کرے، اس کی تنبیہ کرے، اس کو ڈانٹ دیے کہ ایسی بات نہیں کرنا، تو یہ الگ بات ہے، مگر کیا وہ حق پر ہے یا ناحق ہے؟ کیا وہ صحیح بولا یا غلط بولا؟ اس پر آپ نے فرمایا یہ حق پر ہے، مگر اسے اشتباہ ہو گیا ہے، اس نے حقیقت کو چشم بصیرت کے ساتھ دیکھا ہے اور اس کی بصیرت کو بصر کی جانب کھولا گیا تھا۔ بولے بات صحیح ہے، انہیں غلط نہیں ہے، مگر دراصل اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بصیرت سے دکھایا تھا، اور وہ بصیرت کو جو ہے انہیں اپنی بصارت سے کھولا۔ تو اسی لیے میں اس کو منع کرا کہ تم یہ مت بولو کہ تم سر کی آنکھ سے دیکھے، کہ کیونکہ تم دیکھے تو دل کی آنکھ سے تھے، مگر تمہارے پہ جو وہ بصیرت تمہارے پہ بصارت میں کھلی تو تم یہ سمجھے کہ میں اپنے سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر میں سر کی آنکھ سے دیکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ تم اپنی سر کی آنکھوں سے میرا احاطہ نہیں کر سکتے، میرا ادراک نہیں کر سکتے، تو اسی لیے وہاں شک ہو جاتا، تو اسی لیے میں اس کو منع کرا کہ یہ بات مت کرو۔ اب وہ حق اور باطل حق پر ہے، مگر اس کا بیان جو ہے وہ ایک فتنہ پیدا کرنے والی بات تھی، اس کے بیان سے ایک فتنہ اور ایک شک پیدا ہو جاتا تھا کہ تم بصیرت کو بصارت کیوں کہہ رہے ہیں؟ بصیرت کا معاملہ الگ ہوتا، بصارت کا معاملہ الگ ہوتا۔ بصیرت کے لیے کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، بصارت کے لیے گواہی دینا پڑتا۔ بصیرت کا معاملہ آپ کے قلب سے تعلق ہے، وہ آپ کے خدا کا ہے، وہ آپ کا اپنا محظوظ ہونا ہے، اس میں مستی پیدا ہونا ہے، وہ آپ کے تعلق ہے۔ مگر اب اگر آپ دعویٰ کریں کہ میں اللہ کو دیکھا سر کی آنکھ سے، تو اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ کیسا تھا، تو کتنی بڑی مشکل سر پہ آ کے گریں گی آپ کے۔ اور ظاہر میں جو میرے بات سمجھ میں آئے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے لیے جو ممانعت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرمایا کہ میں نظر نہیں آتا، تو اس کے اندر میرے کو جو، اور ہاں بصیرت سے ہی یہ چیز پاس، جیسے سرکار پیران پیر فرمائی کہ بصیرت سے ہو سکتی،
بصارت سے اس لیے ناممکن دکھتی یہ بات کہ اگر میں قسم بھی کھا کے بولوں کہ میں نے اللہ کو دیکھا، تو اب میرے کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ میری نظر کی سمت ایک طرف ہے، میرا نظر کا جو ہے جو ڈائریکشن ہوتا ویژن کا وہ ایک طرف ہوتا. میں آپ کے سامنے دیکھتے ہوئے پیچھے کی بات بتایا تو یا تو میں بہت بڑا اللہ والا ہوں یا ولی اللہ ہوں یا کچھ، یہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا بڑے بڑے اولیاء اللہ فرمائے، مگر ظاہر میں کوئی بندہ جو ہے اپنی دوسری طرف کی باتیں نہیں بول سکتا جو نہیں دیکھیں گے، تو نظر ایک طرف جاتی ہے. تو اگر میں اللہ کو دیکھا، یعنی ایک محال بتا رہا ہوں میں، استغفر اللہ، ایک صرف مثال کے طور پہ، میں بھی مانتا ہوں ناممکن بات ہے، مگر ایک محال کے بحث کی طور پہ اگر میں دیکھا تو میں بولوں گا کہ بھئی اللہ کو میں مشرق میں دیکھا یا مغرب میں یا شمال میں یا جنوب میں، شش جہت میں کسی ایک جانب دیکھا، نظر تو ایک طرف آئیں گا. تو اگر میں بولا کہ اللہ مشرق میں تھا تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ حد قائم کر دیا نا، کیونکہ اللہ بولا میں تو پوری کائنات میں ایک وقت موجود ہوں، میں تو پوری کائنات میں اللہ کل شیء محیط. اسی وقت وہ مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش تحت الثری ہر جگہ ایک ہی قوت میں ایک ہی حالت میں اللہ موجود ہے. تو پھر میں کیسا محدود کرا کہ اللہ صرف مشرق میں تھا؟ تو لہذا ہماری نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی. اب قلب کا تعلق الگ ہے، آپ کو قلب اگر آپ کو نظارہ کروائے تو وہ بصیرت الگ چیز ہوتی ہے. تو بصارت سے دعویٰ جو ہے یہ ناممکن ہے. تو اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کی بصیرت کو بصر کی جانب کھولا گیا تھا، اور در حقیقت نظر بصر کے بصیرت پر پڑنے سے اس نے گمان کر لیا کہ میں نے بصر کے ساتھ دیکھا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اب اس کے بعد کہ بولے وہ خواہشات کی میل سے پاک کرتی ہے، نفس و طبیعت کو سونے اور چاندی کی طرح پگھلا کر دعووں ہوسوں اطاعت کے عوض جنت الفردوس، اللہ اکبر، یعنی جنت الفردوس جنت کے مراتب میں سے سب سے بلند مرتبے کی جنت ہے. جنت الفردوس بہت جنت النعیم ہے، رضوان ہے، بہت سی بات مقامات میں دیکھا تھا کہ شاید 8 درجے ہیں جنت کے بھی. تو یہ فردوس جو ہے سب سے بلند ترین مقام ہے. تو بولے جنت الفردوس اور دیگر جنتوں میں درجات و منازل عالیہ کی طرف سے خالی کر دیتی ہے، کیونکہ اس نے جسمانی امراض و آلام کی وجہ سے طاعت اور عبادت نہیں کی ہوتی جس کا اجر طلب کرے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس حالت میں فوت شدہ سے کئی گنا بڑھ کر اسے ثواب و عرفان حاصل ہوگا. کیونکہ یہاں پر بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے جسمانی امراض و آلام کی وجہ سے طاعت و عبادت نہیں کی ہوتی جس کا اجر طلب کرے. تو کہ اب یہ لوگوں کی عبادت میں کوئی غرض شامل حال نہیں ہوتی. دیکھیے ایک بات بات اللہ والے یہ بات بتائے کہ دیکھیے ہم لوگ نادانی میں کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نادانی میں جنت کو اوپر کر کے اللہ کو نیچے کر دے رہے ہیں، دوزخ کو اوپر کر کے اللہ کو نیچے کر دے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے ہم کو. مگر مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے نماز پڑھ رہا کہ مجھے جنت ملے، تو اس کا مطلب جنت ہے نا، خدا کی رضا کہاں ہوئی؟ تو انہیں جنت کو اوپر کر دیا. اور اگر کوئی دوزخ کے خوف سے نماز پڑھ رہا کہ میرے کو دوزخ پہ اللہ میرے کو دوزخ سے بچائے، تو اس کا مطلب اول دوزخ ہوا. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو رب کی بارگاہ سے قریب کرنے میں بہت تکلیف رکاوٹیں پیدا کرتی. اللہ کا مخلص بندہ اللہ کی عبادت کرتا، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جنت میں یا دوزخ. کیوں کہ جب میں تیری عبادت کروں گا یقیناً تو اگر پسند کریں گا تو اپنی پسند کی جگہ پہ رکھیں گا. تو میں
عبادت صرف اللہ کی کروں گا. بے شک تو وعدہ کرا جنت دیں گا تو جنت یقین ہے جنت کا، تو دوزخ سے بچانے والا ہے تو اس کا بھی یقین ہے. مگر میں جنت یا دوزخ کی وجہ سے اگر عبادت کر رہا ہوں اس کی طلب میں یا اس کے خوف میں، تو میں نادانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں نیچے کر دیا. یہ اولیاء اللہ کے پاس، صوفیاء کے پاس یہ اچھی بات نہیں ہے. بندہ عبادت کرے صرف خدا کے لیے. اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، جب میرے کو آپ سے دوستی ہو گئی تو میرے کو کیا فکر ہوتی کہ گرمی میں آپ کے گھر میں آیا تو پانی نہیں ملے گا میرے کو. دوست کا گھر ہے، میں دوست کے گھر میں گرمی کی حالت میں جاؤں گا تو ٹھنڈا پانی میرے کو پلائیں گا بھرا. تو ظاہر میں ہم ظاہر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں تو اس کے وقت پہ ہم کام آتے. تو جب اللہ سے دوستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نظر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا. مگر جنت کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، تو یہ جو ہے تھوڑا اس کو اگر آپ دیہاتی زبان میں یا موٹے الفاظ میں یہ سمجھنا چاہے تو اس کو آسان یہ ہو جاتا کہ جہیز کی وجہ سے جوروں سے محبت، بیوی سے محبت کروں. یہ محبت میں کتنی کھوٹ ہو گئی. میں محبت میری بیوی سے کروں گا، اب انہیں اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ لے کے آتی، جہیز لے کے آتی، وہ الگ چیز ہے. مگر اگر میں صرف جہیز کی وجہ سے بیوی سے چاہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس میں جھوٹ ہوگی. تو محبت میں اخلاص چاہیے، عبادت میں اخلاص چاہیے. بے شک جنت کا وجود ہے، دوزخ کا وجود ہے، یہ تمام چیزیں قرآن سے کوئی انکار نہیں ہو رہا. مگر آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کری کہ دیکھو اس اصل عبادت اللہ کی ہے. جب وہ پسند کرے گا تو یہ ملے گا، وہ نہیں پسند کرے گا تو ادھر جانا ہے. تو وہ چیز کو پیش نظر رکھ کے عبادت کرو. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی. اچھا، اور دیگر جنتوں میں درجات و منازل عالیہ کی طلب سے خالی کر دیتی ہے. جو ابتلا گناہوں کی سزا کے لیے، یعنی جو آزمائش گناہوں کی سزا کے لیے ہوگی، اس کی صورت میں ابتلا پر صبر کی بجائے مخلوقات کے سامنے شکوائے شکایت کرے گا. کیا مطلب؟ ابتلا کسی صورت میں بے فائدہ نہیں ہوتی، آزمائش کسی صورت میں بے فائدہ نہیں ہوتی. ہر اپنے پرائب یا یار و اغیار کے سامنے اس کا اظہار کرے گا کیونکہ اس پر آزمائش آئی ہے، مگر صبر کی دولت عطا نہیں کی گئی بلکہ عذاب دیا ہے اور اجر نہیں بخشا. اور عذاب گناہ کے مقابلے میں ہوتا ہے. اس تقدیر پر بھی اگر صرف دنیا میں عذاب ہو اور آخرت میں بچ جائے تو غنیمت ہے، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے نسبت آسان اور ہلکا ہے. بہر تقدیر ابتلا فائدے سے خالی نہیں بولے جب اللہ کی جو بھی آزمائش ہوگی وہ تیرے لیے فائدہ مند ہوگی. تو اپنے لیے اس کو مصیبت سمجھتا، تیری کم فہمی کی وجہ سے، تیرے تجربے کے نقص کی وجہ سے تو جو ہے یہ سمجھتا کہ تو اللہ تعالیٰ تیرے سے ناراض ہو گیا. نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پہ آزمائش ڈالتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہتا ہے کہ وہ بندہ سدھر جائے اور وہ بندہ پاک صاف ہو کے اس کی عبادت میں مخلص ہو جائے اور اس کے قریب ہو جائے. تو یہ دراصل اللہ کی ابتلا کا یہ امتحان کا طریقہ ہے. جو ابتلا معاصی اور جرائم کو مٹانے کے لیے کفارے کے طور پر ہو، یعنی جو آزمائش جو ہے تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کفارے کے طور پر ہو، اس میں دوستوں اور پڑوسیوں کے سامنے شکوہ و شکایت کی بجائے صبر جمیل سے کام لیتا ہے، احکام کی پابندی اور اطاعت کی ادائیگی سے ملول نہیں ہوتا. اب اس کے اوپر میں کئی مرتبہ اپنی باتوں میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، آج وہ بات وہی آ گئی کہ ہم لوگ دراصل دیکھیے ناقص یعنی کتنے اللہ سے دور ہو جاتے کہ اب تھوڑی بہت پریشانی آتی ہم لوگوں کے سامنے اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیتے. اس سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا، پریشانی کم نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ آپ غیروں کے سامنے پریشانی کا اظہار کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی شکایت کرنا.
امتحان تو اللہ کی طرف سے تھا، تو اللہ کے بندوں غیروں سے جا کے کیا طلب کر رہا کہ اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرا تو اچھا کر. اب اس میں تیری بندگی کیا؟ تیری بندگی تو خاک میں مل گئی نا. کتنا بڑا خسارہ بندگی کا کر لے رہا تو. ارے تو اللہ کی شکایت کرتا بندوں کے سامنے جا کے. پریشانی آئی تو بے شک تیرے پاس ہی حاضر ہوں گا، تیرے حضور حاضر ہوں گا. بہت بڑھ گئی، اندھیرا کروں گا، اندھیری رات میں تیرے سامنے گڑ گڑا دوں گا. مگر لوگوں کے سامنے میں اتنا کم درجے کا بندہ نہیں بننا چاہتا کہ مولا میں تیرے دیے ہوئے امتحان کو لوگوں کے سامنے اظہار کروں. تیری طرف سے ہے امتحان، تو حل بھی تیری طرف سے ہے. تو یہ بندگی کا مزہ الگ ہے کہ دیکھیے آپ یہ بہت آسان طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ گھر میں آپ کی والدہ آپ کو جو ہے 29 دن اچھا گوشت ہر چیز اچھے نعمتیں کھلائی، اگر آپ ایک دن جو ہے ہاتھ تنگ تھا تو بولے بیٹا آج نہ گوشت ہے نہ مرغ ہے، یہ دال اور یہ روٹی پہ گزارا کر لو، اور آپ فٹ سے اٹھ کے ناراض چلے گئے پڑوسی کے پاس جا کے بولے کہ آج تو میرے گھر میں کچھ کھانے کچھ نہیں ہے، نہ گوشت ہے نہ مچھی ہے کچھ ہے، بولے اماں میرے کو دال روٹی کھلائی آج، بولے تو وہ ماں کا دل کتنا ٹوٹے گا. ارے ایک دن ذرا حالت یہ تھی تو میرے کو میری ایک دن کی تکلیف برداشت نہیں کر کے جا کے پڑوسیوں کے پاس جا کے میری شکایت کرتا. تو ہماری بندگی ایسی ہو گئی کہ ہم لوگ موج مستی ہے، ذرا تکلیف ہوتی جو ہے ان سے شکایت ان سے شکایت، یہ خدا سے دور ہونے والی بات ہے. تو یہ جو ہے صبر کے خلاف بات ہے. آپ اللہ تعالیٰ جن صبر کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں جو نعمتوں کا ذکر کیا اس سے آپ محروم ہو گئے، آپ دور ہو گئے. آپ نہیں، میرے کو جب ابتلا ہے کچھ بھی ہے تو میں مولا تیری طرف ہی دیکھوں گا، میں تیری طرف ہی نظر کروں گا. کیوں کہ حل تیرے پیسے ہے. یہ لوگوں سے اور تجربے کی بات ہے. آپ کیسے سے کیسے اچھے دوست کے سامنے اپنی 1 سے 4 مرتبہ شکایت اپنی پریشانیوں کا اظہار کرو اور وہ لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے، آپ کے سامنے آپ پہ ترس کھاتے، آپ کے اوپر بڑی محبت کی باتیں کرتے. آپ جانے کے بعد آپ کے بارے میں بولتے کہ بھئی یہ آدمی تو ارے جب آئے جب شکایتیں کرتے رہتا ہے، کہانیاں قصہ سناتے رہتا، تو بیٹھے بیٹھے بے عزتی ملی آپ کے ہاتھ میں. وہی اگر آپ ان کے سامنے خاموش جا کے بیٹھے تو انہوں پریشان ہو جاتی کہ بھئی کچھ بھی نہیں انہیں ہمیشہ قسم خوش رہتا. آپ ان کی آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے سے خوش رہنے کی کوشش کریں تو اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کر دیتا. اب انہوں پریشان ہوتے، ارے کچھ بھی نہیں کرتا، جب دیکھے جب جو ہے ہنستے بولتے رہتا انہیں، جب دیکھے جب خوش رہتا انہیں. اب ان کی پریشانی بڑھ جاتی. تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھروسہ کرنے، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرنے سے آپ کو دنیا بھی عزت مل رہی، دنیا میں ذلت سے محروم بچ جا رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کو عزت دنیا میں عزت، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب بھی کر رہا ہے کیونکہ میرا بندہ میرے امتحان کو میری حد تک رکھا، غیروں سے شکایت نہیں کرا. میرا امتحان تھا، میں آزما رہا تھا اس کو، تو الحمدللہ انہیں آزمائش پہ پورا. تو یہی ہے کہ احکام کی پابندی اور اطاعت کی ادائیگی سے ملول نہیں ہوتا. ویسا بندہ جو ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی امتحان سے نہ دل پہ کوئی بار محسوس کرتا، اور انہیں خوشی سے انتظار کرتا کہ کب میرا مولا میرے کو امتحان میں کامیاب کر کے اپنی نوازشوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے میرے پہ بارش کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے صدقے طفیل ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم کو ان کے غلاموں کے فہرست میں زندہ رکھے، اور ہمارا حشر اور ہمارا نشر سب ان کے مہربانی سے، ان کے کرم سے، ان کی سفارش سے اللہ ہمارے تمام مشکلوں کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ.